بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر خزانہ پاکستان نے کل یہ بیان دیا ہے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ ملکی حالات اتنے خراب ہیں تو میں کبھی یہ وزارت نہ لیتی۔ ان کی بات بجا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ جو وابڈا کے بل آئے ہیں جس سے عوام سراپا احتجاج ہے، پاکستان کے پاس اب یہ حل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اس کے اوپر کوئی رعایت کر دیں، اور IMF بھی ماننے کو تیار نہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں جو تجاویز دے کہ عوام کا ان مہنگے بلوں سے جان کیسے چھٹ سکتی ہے۔ اور اس کا ایک آسان سا حل ہے کہ ایک تو گورنمنٹ آف پاکستان سولر کو امپورٹ کرے، سرکاری طور پر بھی کرے، اور اس کے جو سپیئر پارٹس ہیں، جو کنورٹر ہے یا انورٹر جو بھی اس میں لگتا ہے، اس پر ڈیوٹی زیرو کی جائے، ہر طرح کے ٹیکسز ختم کیے جائیں، اور جو پوش علاقے ہیں وہاں پر پابند کیا جائے لوگوں کو سولر لگوانے پر، تاکہ پریشر کم ہو۔ دوسرا، گورنمنٹ عوام کو بینکوں سے کمرشل بینکوں سے لون لے کر دے 2 یا 3% کے اوپر۔ ویسے بھی جتنے اسلامی بینک ہیں وہ لوگوں کو کائبور سے بہت نیچے انٹرسٹ ریٹ دیتے ہیں، اور جب ان سے پیسے لیں تو ان کا سامنے کائبور آ جاتا ہے۔ لہذا ان بینکوں سے عوام کو، پبلک کو سولر کے لیے چھوٹے چھوٹے قرضے لے کے دیں، تاکہ آسان ادائیگی میں سولر ان کا ہو جائے اور بجلی کا بل کم ہو جائے۔ مخیر حضرات اپنے ملازمین کو بیرون ملک پاکستانی چاہے اپنی زکوٰۃ کے پیسوں میں ہر 5-5 6-6 گھروں کو سولر سسٹم لگوا کے دیں۔ اس وقت اسی طریقے سے بھائی چارے کے نظام سے عوام اس مشکل سے نکل سکتی ہے۔ پچھلی حکومتیں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ یہ ان کا کیا دھرا ہے، حالانکہ یہ ان کا ہی کیا دھرا ہے۔ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، سارا عوام ڈیفالٹ کر کے رکھ دیا آپ نے۔ ابھی آپ کہتے ہیں ڈیفالٹ سے بچا لیا، مبارک ہو مبارک ہو۔ کس طرح کا ڈیفالٹ سے بچا لیا؟ آپ نے اپنے آپ کو اپنے کیسز سے بچا لیا، اپنی کرپشن کو چھپا لیا، اور کچھ نہیں کیا۔ چینی ہے، چینی کی قیمتیں ہیں وہ پکڑی نہیں جا رہی۔ جناب ڈار صاحب نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی تھی، اور بھائی پہلے اپنی ضروریات تو پوری کر لو، لیکن اپنے حواریوں کو خوش کرنا تھا، لہذا چینی پہلے باہر بھیج دی گئی، اب باہر سے خرید کے پاکستان لائی جا رہی ہے۔ وہ صدقے ہو ان پالیسی بنانے والوں کے، ان محب وطن پاکستانیوں کے، نوچ کے کھا گئے اس ملک کو۔ اب میری ارباب اختیار سے، وزیر خزانہ سے یہ گزارش ہے کہ جناب ایک کمیٹی بنائیں، اچھے لوگ اس میں رکھیں، اور سوچیں کہ عوام کو کس نہج پہ چل کے سہولت دی جائے گی۔ یہ فیصلے نہ کیے جائیں ہم جناب IMF کو کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے کی قسطیں کر دیں، نہیں سر یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اگلے مہینے کے بل کی کتنی قسطیں کریں گے، اس سے اگلے مہینے کی بل کے، یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہونا۔ ایک مربوط جامع پالیسی چاہیے ملک میں، ڈنگ ڈپاؤ پروگرام نہیں چاہیے۔ اور اپنے تاجر بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ہڑتالیں ان مسائل کا حل نہیں ہیں۔ عوام، غریب لوگ، دیہڑی دار لوگ آگے بڑے پریشان ہیں۔ اگر ہم ہڑتال کی طرف جائیں گے، ہم 10 دن ہڑتال کرنے کو تیار ہیں اگر ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ میں ہڑتال کے مخالف نہیں ہوں، تاجر بھائی کہیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک ملین مارچ کریں، ہم سڑکوں پر آئیں اور ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ تھینک یو۔ میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کے اس لیے حق میں نہیں ہوتا کہ سیٹرڈے سنڈے رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس ملک کے ارض پاکستان میں کافی دنوں سے احتجاج ہو رہا ہے، ہمارے تاجر رہنما عوام کے لیے سڑکوں پر آتے ہیں، پر تاجر اپنا کام چھوڑ کر ان کا ساتھ دینے نہیں آتے۔ 1 لاکھ دکانوں کی مارکیٹ ہے اور 100 بندہ آتا ہے۔ جب ہمارے تاجروں کو فرق ہی نہیں پڑ رہا تو یہ تو سوچنا پڑے گا کہ بھائی جب انہی کو مسئلہ نہیں ہے تو ہم کس لیے باہر آئیں۔ اور اگر ہم ہڑتال کریں گے، لوگ دکانیں بند کر کے تفریحی مقامات پر چلے جائیں گے۔
لہذا میری تاجر نمائندوں سے یہ گزارش ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے گورنمنٹ کو تجاویز دیں، حکومت کو بتائیں کہ ان مسائل کا حل کیسے ہے، بجلی چوروں کو پکڑا جائے جن کا بوجھ ایک عام عوام پر پڑ رہا ہے، اور ہر گھر میں بجلی پیدا کی جائے۔ یہ پالیسی گورنمنٹ نے بنانی ہے، اور اس کے ساتھ پرانے سولر کی خرید و فروخت پر بھی پابندی لگائی جائے۔ جو شخص پرانا سولر خرید و فروخت کرے گا اس کو سرعام پھانسی دی جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ قرضے لے کر سولر لیں اور پھر اس کو آدھی قیمت پر بیچنا شروع کر دیں۔ اس کا بھی سد باب ساتھ ہی کرنا ہے کہ سیکنڈ ہینڈ سولر کی خرید و فروخت ملک میں ایسے ہی ہوگی جیسے منشیات کی خرید و فروخت ہے۔ تھینک یو۔